تاریخ ایک عجیب سوال پوچھتی ہے، کیا ایک شخص ایک ہی وقت میں ظالم بھی ہو سکتا ہے اور قرآن کا محافظ بھی؟ کیا وہی آدمی جو کعبہ پر پتھر برسا دے، وہی آدمی غیر عرب مسلمانوں کے لیے قرآن کی تلاوت آسان بھی بنا سکتا ہے؟ وہ کون تھا؟ ایک آفت یا ایک ضرورت؟ ایک خنجر یا ایک ڈھال؟ یہ ہے حجاج بن یوسف کی کہانی، وہ کہانی جسے سیاہ سیاہی سے بھی گاڑھا لکھا گیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے لوگ متنازعہ ہوتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تنازعہ نہیں بلکہ تناقض بن جاتے ہیں۔ حجاج انہی میں سے ایک تھا۔ اگر کوئی اس کے ظلم کی داستان پڑھے تو اسے لعنت کرے، اگر کوئی اس کی انتظامی ذہانت پڑھے تو تعریف پر مجبور ہو جائے، اگر کوئی اس کی جنگی حکمت عملی دیکھے تو اسے صلاح الدین کے مانند ذہین سمجھے، اگر کوئی اس کی مذہبی سختی دیکھے تو اسے کافر کہہ اٹھے، اگر کوئی اس کی قرآن کے لیے خدمات پڑھے تو حیران رہ جائے کہ یہ وہی شخص ہے۔ تاریخ نے کبھی بھی ایسے کرداروں پر رحم نہیں کیا۔ تاریخ انہیں صاف اور سیدھی لائنوں میں بیان نہیں کرتی، وہ ان کے گرد سیاہی اور روشنی کے دائروں کو بیک وقت گھماتی ہے، اور حجاج کے گرد یہ دائرہ اتنا وسیع ہے کہ 15 صدیوں میں بھی اس کا اختتام نہیں ہو سکا۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے ایک ہی وقت میں حجاز کو فتح کیا، مکہ کا محاصرہ کیا، خانہ کعبہ پر منجنیقیں چلائیں، عراق کو اطاعت پر مجبور کیا، خوارج کو نیست و نابود کیا، بنو امیہ کی حکومت کو بچایا، اور محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم جیسے فاتحین تیار کیے، اور قرآن کو اعراب و نقاط کے ساتھ محفوظ کرنے کا سب سے بڑا قدم اٹھایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی ہے جس نے صحابہ کے گھروں پر آگ برسائی، تابعین کو قتل کیا، مسلمانوں کا خون بہایا، سعید بن جبیر جیسے بزرگ عالم کو شہید کیا، اور ایسا ظالمانہ انتظامی نظام بنایا جس سے عراق کئی دہائیوں تک کانپتا رہا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تاریخ مجبور ہو کر رک جاتی ہے۔ وہ نہ اسے ہیرو بنا سکتی ہے، نہ پوری طرح ولن، وہ بس اسے حجاج کہتی ہے، اور یہی نام کافی ہے۔ آج یہ تحریر آپ کے سامنے اس شخصیت کے اس پہلو کو نہیں لائے گی جو عام مورخین لکھتے ہیں، بلکہ اس حجاج کو لائے گی جو انسان تھا، جو خوف کا مجسمہ تھا، جو ذہانت کا مینار تھا، جو نفسیاتی پیچیدگیوں کا زندہ مجموعہ تھا، اور جس کی زندگی ہم مسلمانوں کی اجتماعی نفسیات پر گہرا اثر چھوڑ کر گئی۔ یہ حصہ اس کے آغاز سے شروع ہوگا، طائف کی وادیوں سے، جہاں اس کے قدموں کے نیچے مٹی تھی، دمشق کے دربار تک، جہاں اس کے حکم پر سلطنت لرزتی تھی۔ ہم واپس چلتے ہیں سن 41 ہجری کی طرف۔ طائف حجاز کا وہ شہر ہے جسے تاریخ میں ہمیشہ 2 رخوں سے دیکھا گیا۔ ایک رخ وہ جس میں یہاں کے باغات، پھل، خوشبوئیں، مٹھاس اور خوبصورتی ہے، اور دوسرا رخ وہ جس میں یہی شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر پھینکتا ہے، اور اسی شہر کی گلیوں میں وہ بچے دوڑتے تھے جو بعد میں اسلام کے طوفانوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حجاج بن یوسف اسی طائف میں پیدا ہوا۔ یہ ایک عام گھر تھا، نہ دولت تھی، نہ اثر و رسوخ، صرف قرآن کی تعلیم دینے والے ایک استاد کا مکان۔ اس کا باپ یوسف بن حکم بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، اور وہی پیشہ بعد میں حجاج نے بھی اپنایا۔ بچپن میں اسے کلیب کہا جاتا تھا، ایک ایسا لقب جس میں حقارت چھپی ہوئی تھی۔ عرب معاشرے میں نام صرف شناخت نہیں ہوتا،
یہ شخصیت کی بنیاد بنتا ہے، اور کلیب جیسے لقب نے اس کے دل میں جو زخم چھوڑا وہ کبھی نہیں بھرا۔ یہیں سے اس کے اندر خوفناک ضد پیدا ہوئی، ایک ایسی ضد جو احساس کمتری کا انتقام لیتی ہے، جو خاموش رہ کے طاقت جمع کرتی ہے، جو اوپر اٹھنے کے لیے نیچے والوں کو روندنے سے بھی نہیں ڈرتی، جو عزت بنانے کے لیے دوسروں کی تحقیر کو ذریعہ سمجھتی ہے۔ یہیں سے وہ ضد جنم لیتی ہے جسے تاریخ نے حجاجیت کہا، ایک ایسا نظریہ جس میں نظم ضرور ہے مگر نرمی نہیں، عدل ضرور ہے مگر ترس نہیں، طاقت ضرور ہے مگر محبت نہیں۔ چھوٹے قد کا، کمزور جسم کا یہ نوجوان دل میں بغاوت کا ایک پورا سمندر لیے بیٹھا تھا، ایک ایسا سمندر جو طائف کی چھوٹی سی گلی میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے بڑے دربار کی ضرورت تھی، جہاں طاقت تلوار چلانے سے نہیں، تلوار چلوانے سے ثابت ہوتی ہے۔ معلم سے سپہ سالار تک کی شخصیت کی تشکیل۔ معلمی کا کام اس کے لیے صرف روزی نہیں، یہ تربیت گاہ تھی۔ وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، لیکن ان بچوں میں وہ اپنا مستقبل دیکھتا تھا۔ کسی کی غلطی پر وہ سخت سزا دیتا، کسی کی نافرمانی پر فوراً چلا اٹھتا۔ یہ وہی دور تھا جس میں اس کا اندر پختہ ہوا، ایک پختگی جو رحم کی بجائے خوف سے جڑتی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو سنتے ہیں اور دوسرے وہ جنہیں سنایا جاتا ہے، اور وہ خود دوسری قسم کا ہونا چاہتا تھا۔ یہی سوچ ہے جو آگے چل کر اسے ایسا گورنر بناتی ہے جس کے نام سے کوفہ کے دروازے کانپ جاتے ہیں۔ لیکن ٹیلنٹ اس کے اندر تھا، عربی زبان پر غیر معمولی عبور، یادداشت حیران کن، خطابت بے مثال، اور نظم و ضبط ایسا کہ چھاؤنیوں کا نظام ہلا دے۔ ہر بڑے ظالم کے اندر کوئی نہ کوئی خوبصورت صفت ضرور ہوتی ہے، اور حجاج کی خوبی اس کی ذہانت تھی، وہ ذہانت جو کبھی کبھی خیر کا ذریعہ بنتی ہے اور کبھی ایسا شر پیدا کرتی ہے کہ صدیوں تک نشان مٹتے نہیں۔ دمشق، دربار میں پہلی قدمی۔ طائف کے ایک معلم نے جب شام کا راستہ اختیار کیا تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور مسلمان بننے جا رہا ہے۔ دمشق اس وقت بنو امیہ کا مرکز تھا، اور عبد الملک بن مروان ایسا خلیفہ تھا جو ایک مضبوط ہاتھ چاہتا تھا، ایک ایسا ہاتھ جو دشمن کے خون سے رنگنے میں ہچکچائے نہیں۔ حجاج کے اندر یہی خوبیاں تھیں، اس کی سختی، اس کی آئینی سوچ، اس کی بے رحم انا، اس کی تیز نظر عبد الملک کے دل کو بھا گئی۔ یہاں سے اس کا سفر شروع ہوا، شرطہ کے چھوٹے سے سپاہی سے سلطنت اسلامیہ کے سب سے بڑے انفورسر تک۔ یہ قسمت نہیں، یہ نفسیاتی سفر تھا، ایک ایسا سفر جس میں ایک زخمی بچے نے پورا مشرق زخمی کر دیا۔ فتنہ ثانیہ، جب خلافت کے دو مرکز بن گئے۔ اب ہم 680 عیسوی میں داخل ہوتے ہیں۔ یزید کی موت کے بعد خلافت بکھر چکی تھی۔ مکہ نے ابن زبیر کو خلیفہ مان لیا تھا، عراق ان کی بیعت میں تھا، مصر بھی ابن زبیر کے ساتھ تھا، اور بنو امیہ صرف شام تک محدود رہ گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عبد الملک کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو رحم نہ کرے، جو ڈرے نہ، جو بغاوت کو مٹا دے، اور جس کے نزدیک بیت اللہ کی حرمت بھی ضرورت پڑنے پر رکاوٹ نہ بنے۔ یہ شخص صرف ایک ہو سکتا تھا، حجاج بن یوسف۔ یہیں سے تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے۔ مکہ کا محاصرہ تاریخ کا سب سے سیاہ باب۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے سن کر دل لرز جاتا ہے۔ کعبہ کی دیواریں ہل گئیں، غلاف جل گیا، شہر میں قحط پڑ گیا، اور مسلمانوں نے بھوک سے جان دے دی۔ حجاج نے مکہ کو شکست نہیں دی، اس نے اسے روند ڈالا۔ منجنیقیں جبل ابو قبیس پر نصب کی گئیں، پتھروں کی بارش نے مسجد حرام کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی، زمین چیخ رہی تھی، اور انسانیت سسک رہی تھی۔ لیکن حجاج کے اندر وہ رحم نہیں تھا
جو اللہ نے عام انسانوں میں رکھا ہے۔ اس کے نزدیک مقصد واضح تھا، عبداللہ بن زبیر کو ختم کرنا، بنو امیہ کے لیے اقتدار بحال کرنا اور خلیفہ عبد الملک کی حکومت ثابت کرنا۔ یہ محاصرہ اسلامی تاریخ کا ایسا زخم ہے جو آج تک نہیں بھرا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے حجاج کی شخصیت ایک ظالم سے بڑھ کر علامت بن جاتی ہے۔ تاریخ میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی بھی آسان نہیں رہتی، جن کے لوگ نرم ہاتھ سے قابو میں نہیں آتے، جن کی فضا میں بغاوت کی بو بسی ہوتی ہے، جن کے گھروں پر سب سے پہلے علم جنگ لہراتا ہے اور جن کی خاک بغاوت کے قدموں کی گواہ ہوتی ہے۔ عراق انہی خطوں میں سے ایک تھا۔ کوفہ اور بصرہ صرف شہر نہیں تھے، یہ سیاسی دباؤ کے آتش فشاں تھے، شیعہ جذبات کے دریا تھے، خوارج کی پناہ گاہیں تھے اور اموی خلافت کے لیے مستقل خطرہ تھے۔ یہاں ہر گورنر آتا، حکم دیتا، لوگ سر جھکاتے، اور جیسے ہی گورنر جاتا، ہر چہرے کے پیچھے چھپی نفرت سر اٹھانے لگتی۔ عبد الملک بن مروان جانتا تھا کہ یہ علاقہ نرمی سے نہیں سنبھلے گا، اسے صرف ایک ہی آدمی سنبھال سکتا ہے، وہ جسے جذبات نہیں ڈنڈا سمجھتا ہو، اور یہی شخص تھا حجاج۔ جب حجاج کا قافلہ کوفہ کے دروازوں میں داخل ہوا تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی عام سپہ سالار آیا ہے، کوئی نیا گورنر جسے وہ چند ماہ کی آزمائش کے بعد تھکا کر گھر بھیج دیں گے، لیکن وہ غلط تھے، وہ بہت زیادہ غلط تھے۔ انہوں نے ابھی اس شخص کا اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا، انہوں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی، انہوں نے اس کی آنکھوں کی وہ چمک نہیں دیکھی تھی جو فیصلہ کرے تو موت کو بھی حکم دیتی ہے۔ حجاج نے مسجد میں داخل ہو کر نقاب الٹا، منبر پر چڑھا اور چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ خاموشی ایسی تھی جو فضا کو چیر دے۔ لوگ بے چین ہوئے، سرگوشیاں بڑھنے لگیں، اور پھر اس کی آواز نکلی، ایک دھاڑ کی طرح، ایک کٹاری کی طرح، ایک خوفناک اعلان کی طرح۔ اس نے کہا، اے کوفہ والو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سر پک چکے ہیں اور فصل تیار ہے، اور میں وہ ہوں جو تمہاری فصل کاٹے گا۔ یہ الفاظ تلوار سے زیادہ تیز تھے، لوگوں کے اندر چھپی ہوئی بغاوت جیسے لرز گئی۔ یہ وہ خطبہ نہیں تھا جو اصلاح کرتا ہے، یہ وہ اعلان تھا جو غلامی مسلط کرتا ہے۔ حجاج نے اپنی آنکھوں میں سرخی سمیٹتے ہوئے کہا، اے اہل کوفہ، میں امیر المؤمنین کے ترکش کا وہ تیر ہوں جسے انہوں نے پرکھا، آزمایا اور تم سب پر مناسب پایا، یعنی میں تمہیں مارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، سمجھ لو۔ لوگ سکتے میں آ گئے۔ یہ پہلا گورنر تھا جو انہیں ذہنی طور پر توڑنے آیا تھا۔ وہ قینچی نہیں تھا، وہ کلہاڑا تھا۔ کوفہ وہ شہر تھا جہاں لوگ فوجی ڈیوٹی چھوڑ کر گھروں میں چھپ جاتے تھے، جہاں وعدے کیے جاتے تھے اور توڑے جاتے تھے، جہاں ہر شخص اپنی سیاست کا بادشاہ بنا پھرتا تھا۔ حجاج نے اعلان کیا، جس نے فوج سے بھاگ کر کوفہ کی پناہ لی ہے، اگر 3 دن میں وہ محاذ پر واپس نہ گیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اور چوتھے دن۔ یہ محض دھمکی نہ تھی، حجاج نے سینکڑوں کو سرے عام قتل کروا دیا۔ عراق پر پہلی بار ایسا گورنر آیا تھا جس کی رحم کی ڈکشنری خالی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوفہ کی فضاؤں میں پہلی بار خوف پھیلا۔ ہوا میں ایک نئی خاموشی پیدا ہوئی، ایک ایسی خاموشی جس میں خوف بھی شامل تھا اور حیرت بھی۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس بار کھیل حقیقی ہے، اس بار جو حکم دے رہا ہے وہ صرف تلوار کا مالک نہیں، دلوں کا بھی توڑنے والا ہے۔ اب حجاج کے سامنے سب سے بڑا دشمن خوارج تھے، وہ لوگ جو مسلمان کو کافر کہتے تھے، جو گریلا جنگ لڑتے تھے، جو عبادت گزار بھی تھے اور قاتل بھی، جن کی آنکھوں میں شدت کا شعلہ تھا اور جن کے ہاتھوں نے عراق کو دہلا رکھا تھا۔ حجاج نے خوارج کو ختم کرنے کے لیے وقت ضائع نہیں کیا۔ محلب بن ابی صفرہ جیسے جرنیلوں کو آگے کیا، نہریں بند کرا دیں، راستے کاٹ دیے، خفیہ ٹھکانے تباہ کر دیے، اور خوارج کو اندر سے بھوکا کر کے باہر نکالنے پر مجبور کیا۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ دماغ کی جنگ تھی، اور حجاج دماغ سے زیادہ دل کا سخت تھا۔ ایک ایک خوارجی گروہ ختم ہوتا گیا اور عراق پر پہلی بار امن کی شکل دکھائی دی۔
مگر تاریخ ہمیشہ وہی دکھاتی ہے جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ امن کبھی بھی صرف خیر سے نہیں آتا۔ بعض اوقات امن ظلم کی آہنی نیوں سے بھی بنتا ہے۔ عراق میں امن آیا، مگر اس امن کے نیچے ہزاروں لاشیں دبی تھیں۔ کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کے لیے حجاج ایک آفت تھا، مگر عبد الملک کے لیے وہ نعمت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس شخص نے مکہ کو رون دیا ہو، عراق اس کے لیے کیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے حجاج کو اسلام کی سیاسی تاریخ میں آہنی دیوتا بنا دیا۔ وہ واقعہ جسے عراق کے لوگ آج بھی ڈر کر یاد کرتے ہیں، وہ طوفان جس کا نام تھا عبد الرحمن بن اشس کی بغاوت۔ یہ وہ بغاوت تھی جس میں صرف تلواریں نہیں، علماء بھی شامل تھے، قرہ بھی تھے، زاہد بھی تھے، مصلح بھی تھے، اور ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں تلوار سے زیادہ قرآن ہوتا تھا۔ اب صرف عراق اور خوارج نہیں، اب حجاج کا مقابلہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء سے تھا۔ یہ جنگ محض سیاسی نہیں تھی، یہ روحانی جنگ تھی، اخلاقی جنگ تھی، اور ظلم کے مقابلے میں ایمان کی جنگ تھی۔ عبد الرحمن بن اشس، وہ سپہ سالار جس کی فوج کو مور فوج کہا جاتا تھا، اتنی شاندار، اتنی رنگین، اتنی مضبوط کہ اس کا نام بھی شاعری جیسا لگتا تھا۔ لیکن جب سردی نے اس فوج کو تھکا دیا اور مشکل جغرافیہ نے انہیں پیچھے دھکیل دیا، تو حجاج کا ایک توہین بھرا خط اس بغاوت کا چنگاری بن گیا۔ اب پورا عراق آگ بن گیا۔ علماء نے فتوے دیے کہ حجاج کے ظلم کے خلاف خروج جائز ہے۔ سعید بن جبیر، شعبی اور کوفہ کے بڑے قرہ اس بغاوت میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان پر دو قوتیں ٹکرائیں، طاقت اور حق۔ دیر الجماجم کا میدان، عراق کی تاریخ کی سب سے خوفناک لڑائی، مہینوں تک لڑائی جاری رہی۔ ابن اشس کی فوج کبھی غالب آتی، حجاج کبھی پیچھے ہٹتا، پھر شامی کو مکاتی، اور حجاج کی آنکھوں میں وہ سرخی بڑھتی جاتی جو دشمن کی سانس توڑ دیتی۔ وہ فرعون نہیں تھا، مگر اس کی انا فرعون جیسی تھی۔ وہ قاتل نہیں تھا، بلکہ قتل اس کے ہاتھ میں ہنر تھا۔ وہ حکمراں نہیں تھا، وہ آہنی مشین تھا، ایک ایسی مشین جو جذبات کو نہیں، صرف نتائج کو دیکھتی تھی۔ آخرکار وقت کا پاسا پلٹا، ابن اشس ہار گیا، اس کی فوج بکھر گئی، اور حجاج نے عراق کی زمین کو انتقام سے سرخ کر دیا۔ یہ وہ انتقام تھا جو تاریخ نے کبھی نہیں بھولا۔ علماء قتل ہوئے، قرہ قتل ہوئے، عام لوگ قتل ہوئے، خوارج کے ٹھکانے مٹے، اور عراق پر ایسی خاموشی چھا گئی کہ پرندے بھی پر مارنے سے ڈرتے۔ تاریخ کے کینوس پر کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تلوار سے نہیں، اپنے فیصلوں سے نقش چھوڑتے ہیں۔ ان کے ایک ایک فیصلے سے قوموں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ حجاج کی زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آیا جب اس نے تلوار سے زیادہ قلم کو اہمیت دی، جب اس نے خون کے باوجود عقل کو ترجیح دی، جب اس نے سفاکی کے باوجود ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا فائدہ آج بھی اربوں مسلمان اٹھا رہے ہیں۔ یہ لمحہ تھا قرآن کی اعراب بندی اور نقاط کا فیصلہ۔ یہ فیصلہ صرف ایک لسانی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک روحانی ضرورت تھی۔ اسلام اب عرب سے نکل کر عجم تک پہنچ چکا تھا۔ ایران، خراسان، ترکستان، ہند، سب جگہ فتوحات پھیل چکی تھیں۔ گوری چمڑی، سیاہ چہروں، تیز آنکھوں اور نرم لہجوں کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن ان کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا، عربی زبان کی پیچیدگی۔ اس وقت عربی میں نقطے نہیں تھے، ب، ت، ث ایک ہی شکل میں لکھے جاتے تھے، ج، ح، خ ایک ہی ہندسہ رکھتے تھے، اور زیر، زبر، پیش بھی نہیں تھے۔ عربوں کے لیے یہ سب آسان تھا، وہ زبان کے ماہر تھے، وہ سیاق و سباق سے پہچان لیتے تھے، لیکن عجم کے لیے یہ ایک امتحان تھا۔ ایک چھوٹی غلطی پورے معنی بدل دیتی، ایک حرف کی غلط ادائیگی آیت کے مفہوم کو بگاڑ دیتی، اور جب قرآن کے مفاہیم بدلتے ہیں تو ایمان بھی بدل جاتا ہے۔ یہ صرف لسانی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ تھا، یہ ایک امت کی حفاظت کا مسئلہ تھا، یہ قرآن کی بقا کا مسئلہ تھا۔ یہاں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو فیصلہ کرے تو تلوار سے نہ ڈرے، جو حکم دے تو امت کی آوازوں کو دبانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جس کے ذہن میں انتظامی ڈھانچہ مضبوط ہو۔ اور وہ شخص تھا حجاج۔
کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ایسا ظالم انسان قرآن کی خدمت کیسے کر سکتا ہے، لیکن تاریخ یہی کہتی ہے، ہر نیکی کے پیچھے فرشتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ظالم ہاتھ بھی خیر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حجاج نے بصرہ کے ماہر لسانیات کو جمع کیا، نصر بن عاصم، یحییٰ بن یامر، ابو الاسود الدولی کے شاگرد، وہ لوگ جنہیں زبان کی خوبصورتی کی گہرائیوں تک اترنے کا ہنر آتا تھا۔ انہوں نے قرآن کے متن پر نقطے لگانے شروع کیے۔ پہلی مرتبہ با کے نیچے نقطہ، تا کے اوپر 2، فا کے اوپر 3 اور یوں لفظ صاف ہو گیا۔ پھر زیر، زبر، پیش کی شکل میں اعراب شامل کیے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قرآن کی آواز پوری دنیا میں ایک جیسی ہو گئی، جب ہر مسلمان چاہے وہ ایران میں ہو یا ہندوستان میں ایک ہی طرح قرآن پڑھنے لگا۔ حجاج کا یہ کام آج تک ہر مدرسے میں زندہ ہے، ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر حافظ کی زبان میں۔ اعراب کا یہ نظام، نقاط کا یہ ڈھانچہ، یہ سب اسی شخص کی وجہ سے ممکن ہوا۔ یہ ستمگری اور نیکی کی عجیب ملاوٹ ہے کہ جس شخص کی تلوار نے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا، اسی کے ہاتھ نے قرآن کی تلاوت کو آسان کیا۔ یہ وہ تضاد ہے جو حجاج کو سمجھنا مشکل بناتا ہے۔ وہ فرعون بھی ہے اور محافظ بھی، وہ ظالم بھی ہے اور خادم بھی، وہ قرآن کے لیے خیر بھی ہے اور انسانوں کے لیے شر بھی۔ لیکن انسان کی کہانی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی۔ تاریخ کے بڑے کردار کبھی بھی ایک رنگ کے نہیں ہوتے، وہ سیاہی اور روشنی کا مرکب ہوتے ہیں، بالکل رات اور صبح کے درمیانی لمحے کی طرح، جس میں ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی۔ لیکن یہ سب تو ابھی ہوا تھا، ابھی کہانی کا خوفناک ترین حصہ باقی تھا، وہ واقعہ جس نے حجاج کے آہنی دل کو بھی گلا دیا، وہ ملاقات جس نے اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، وہ مکالمہ جسے تاریخ نے سونا کر کے محفوظ رکھا۔ یہ ملاقات تھی امام سعید بن جبیر رضیہ سے، وہ عالم جو عبداللہ بن عباس رضیہ کے شاگرد تھے، جو قرآن کے بڑے مفسر اور فقیہ تھے، جو زہد اور علم میں اپنے دور کا تاج تھے، جنہیں ہزاروں لوگ استاد مانتے تھے اور جن کی زبان سے نکلنے والا لفظ سچائی کا بوجھ رکھتا تھا۔ ابن اشد کی بغاوت ناکام ہونے کے بعد سعید بن جبیر کئی سال روپوش رہے۔ حجاج انہیں تلاش کرتا رہا، کیونکہ وہ شخص عام عالم نہیں تھے، وہ ریاست کے خلاف آواز تھے، وہ ظلم کے سامنے دیوار تھے۔ بالآخر وہ گرفتار ہوئے اور واس لے جائے گئے۔ راستہ خاموش تھے، فضا میں خوف کی لہر پھیلی ہوئی تھی، اور ہر شخص جانتا تھا یہ ملاقات صرف دنیا کی نہیں، آخرت کی بھی ہے۔ جب سعید بن جبیر کو حجاج کے سامنے کھڑا کیا گیا تو حجاج کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، مگر سعید کی آنکھوں میں نور تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، ایک ریاست کی طاقت اور ایک ایمان کی طاقت۔ حجاج نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، سعید بن جبیر، خوش بخت ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ حجاج ہنسا، ایک سرد اور مکروہ ہنسی۔ نہیں، آج سے تم شقی بن کثیر ہو، بدبخت ٹوٹنے والا۔ سعید نے سر نیچے کیے بغیر کہا، میری ماں نے میرا نام تم سے بہتر رکھا تھا۔ یہ جواب بھی تلوار تھا جو حجاج کے دل کے غرور کو کاٹ گیا۔ حجاج نے کہا، میں تمہیں جہنم میں پھینکوا دوں گا۔ سعید نے مسکرا کر فرمایا، اگر میں جانتا کہ جہنم تمہارے ہاتھ میں ہے تو تمہیں خدا مان لیتا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے حجاج کی روح میں ایک دراڑ ڈال دی۔ پھر حجاج نے دنیا دکھائی، سونے کی تھیلیاں، محلات، پیدائش کی طاقت، عہدے، شاہی آسائشیں۔ سعید نے فرمایا، اگر یہ سب قیامت کے دن میرے کام آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ سب دھوکہ ہے۔ حجاج چیخ اٹھا، قتل کرو اسے۔ جلاد آگے بڑھا، سعید نے قبلہ رخ ہونا چاہا۔ آیت پڑھی، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ حجاج چلا اٹھا، رخ پھیر دو۔ انہوں نے آیت پڑھی، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ وہیں ہے۔ حجاج نے کہا، زمین پر گرا دو۔ انہوں نے پڑھا، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ پھر انہوں نے ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ جن کی بددعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اس ظالم کو میرے بعد کبھی کسی پر مسلط نہ کرنا اور اسے تو آرام نہ دینا۔ یہ بددعا صرف الفاظ نہیں تھی، یہ آسمان پر گرج بن کر چڑھی۔ یہ دعا ایسی تھی
جیسے اللہ کے دربار میں ایک سچا دل چیخ کر کہہ رہا ہو، یا رب انصاف کر۔ سعید بن جبیر رضیہ شہید کر دیے گئے، لیکن اس دن سے حجاج ٹوٹ گیا۔ جو شخص کبھی نہیں ڈرتا تھا وہ راتوں کو چیخ کر اٹھنے لگا۔ وہ بار بار کہتا، وائے ہو مجھ پر، میں نے سعید بن جبیر سے کیا دشمنی کی تھی، مجھے کیا پڑی تھی۔ اس کا دل گھلنے لگا، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے، اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ نیند میں ڈوبتے ہی چلا اٹھتا، سعید بن جبیر، سعید بن جبیر۔ اس کی روح جیسے چیخ رہی تھی۔ اور پھر اللہ نے اس پر وہ عذاب بھیجا جس نے اس کے اندر سے غرور کی ہڈی تک پگھلا دیا، ایک ایسی بیماری جس میں اسے شدید سردی لگتی تھی، اتنی کہ آگ کے الاؤ بھی اسے گرم نہ کر پاتے تھے، اور آنتوں میں کیڑے پیدا ہو گئے جو اس کے جسم کو اندر سے کھانے لگے۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے ہزاروں گردنیں اڑائیں، اب وہی ہاتھ اپنے جسم کو نوچ رہے تھے۔ یہ وہی زبان تھی جو خطبوں میں دہاڑتی تھی، اب وہی زبان آہو بقا میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے نام سے عراق لرزتا تھا، اب وہ خود اپنے سائے سے ڈرتا تھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، ایک ظالم ٹوٹ رہا تھا، ایک قاتل مر رہا تھا، ایک آہنی وجود پگھل رہا تھا، اور آخر کار وہ ساری طاقت، ساری بہادری، ساری سختی سب دھون بن گئی۔ حجاج دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کی قبر کو مٹا دیا گیا تاکہ لوگ اسے پہچان کر اس کی لاش نہ نکال لیں، اسے لعنت نہ کریں، اسے گھسیٹ نہ لیں۔ یہ انجام تھا اس شخص کا جس نے اپنی تلوار سے دنیا بدلی تھی، مگر اپنی بددعا سے آخرت برباد کر بیٹھا۔ وقت دریاؤں کی طرح بہتا ہے، وہ کسی کے قدم نہیں دیکھتا، وہ کسی کی آواز نہیں سنتا، وہ صرف بہنے کا ہنر جانتا ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گزرنے کے بعد وقت خود رک کر پیچھے دیکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت بڑے تھے، ایسے بڑے کہ وقت کی رفتار بھی ان کی موجودگی سے بدل جاتی تھی۔ حجاج بن یوسف بھی انہی کرداروں میں سے تھا۔ وہ ایک نام نہیں تھا، وہ ایک کیفیت تھا، ایک ایسی کیفیت جو خوف میں بھی لپٹی تھی اور نظم میں بھی، ظلم میں بھی جمی ہوئی تھی اور ذہانت میں بھی، قتل میں بھی ڈوبی تھی اور فتوحات میں بھی نہائی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ زہر کا تھا اور دوسرا نظم و ضبط کا۔ اس کے انجام کے بعد دنیا نے سکھ کا سانس لیا، لیکن تاریخ خاموش نہ رہی، کیونکہ اس کے مرنے کے ساتھ ہی بہت سی کہانیاں سانس لینے لگیں، ایسی کہانیاں جو عراق کے صحرا سے لے کر مکہ کی پتھریلی وادیوں تک، ہند کے میدانوں سے لے کر وسط ایشیا کے پہاڑوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حجاج کی زندگی کے بعد 3 بڑی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، وہ حجاج جو خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ دوسری، وہ حجاج جس نے ریاست بچائی۔ تیسری، وہ حجاج جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ کا جغرافیہ بدل گیا۔ آج ہم ان تینوں تصویروں میں اترتے ہیں۔ بنو امیہ کا دور اس وقت زوال کے دہانے پر کھڑا تھا۔ یزید کی موت کے بعد خلافت چند ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ مکہ میں ابن زبیر کا اقتدار، عراق میں خوارج اور قبائلی بغاوتیں، مشرق میں رستم اور زرتشتی باقیات، ہر جانب انتشار تھا۔ عبد الملک بن مروان جانتا تھا کہ سلطنت ٹوٹ رہی ہے، اور اگر ابھی کسی آہنی ہاتھ نے اسے نہ سنبھالا تو اسلام کی سیاسی وحدت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہاں حجاج کا کردار سامنے آتا ہے۔ اس نے عراق کو دوبارہ دمشق کا تابع بنایا، اس نے خوارج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اس نے عرب اور عجم کے درمیان ریاستی نظم قائم کیا، اس نے بغاوت کی ہر ٹہنی کو کاٹ دیا۔ شاید وہ ظالم تھا، لیکن اس کے بنا امیہ سلطنت ٹوٹ چکی ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ سفاک تھا، لیکن اسی سفاکی نے شام اور عراق کو ایک مرکز کے تابع کیا۔ مدینہ، مکہ اور بصرہ کے سپاہی بھاگ جایا کرتے تھے، لیکن شامی فوج حجاج کی حکمبردار تھی۔ اسی فوج نے عراق میں اس کے لیے آہنی دیوار کا کردار ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر حجاج نہ ہوتا تو بنو امیہ 692 میں ہی مٹ جاتے، لیکن حجاج نے انہیں 750 تک زندہ رکھا۔ یہ 58 سال کا اضافہ صرف ایک شخص کی وجہ سے تھا۔
یہ وہ پہلو ہے جسے تاریخ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ فوجی میراث، محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم۔ اسلام کی فتوحات کے نقشے میں دو نام ایسے ہیں جو اپنی جوانی، اپنی بہادری اور اپنی انا کے ساتھ چمکتے ہیں: محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم۔ یہ دونوں حجاج کے شاگرد، اس کے منتخب کردہ سپہ سالار اور اس کے منصوبوں کے ہیرو تھے۔ محمد بن قاسم کو حجاج نے کھیل کھیل میں نہیں، بڑی سوچ کے تحت انتخاب کیا تھا۔ سندھ صرف ایک خطہ نہیں تھا، وہ سمندری راستوں کا چوک تھا، وہ عرب کے تاجروں کی عزت کا مقام تھا، وہ معیشی مستقبل کی کلید تھا، اور محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں اس پورے خطے کو اسلام کے پرچم کے نیچے لیا۔ ڈیبل کے قلعے سے لے کر منصورہ تک، راور اور ملتان تک، اس نوجوان کی کیمپین دنیا کی عسکری تاریخ کی سب سے حیران کن مہمات میں سے ایک تھی۔ لیکن اس کی پشت پر کون تھا؟ وہ پچھتاوا نہیں، وہ غرور نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ سیاست نہیں، بلکہ حجاج کا فیصلہ تھا۔ اسی طرح قتیبہ بن مسلم، وہ جرنیل جس نے ترکستان کے در و دیوار پر اسلام کی گونج چھوڑ دی، کاشغر، بخارا، سمرقند، یہ سب فتوحات حجاج کی فوجی حکمت عملی کا نتیجہ تھیں۔ اگر حجاج نرم لہجے کا حکمران ہوتا، اگر وہ انتظامی مشین نہ ہوتا، اگر وہ سخت گیر نہ ہوتا، تو نہ محمد بن قاسم پیدا ہوتا، نہ قتیبہ جیسا فاتح ابھرتا۔ تاریخ آہستہ سے کہتی ہے، ظلم نے کبھی کبھی خیر کو بھی جنم دیا ہے۔ نفسیاتی تجزیہ، حجاج اندر سے کون تھا؟ ہر انسان کے اندر ایک بچپن ہوتا ہے، ایک بچہ جسے کوئی زخم دے دیتا ہے، ایک جملہ، ایک تانا، ایک ہنسی، ایک دھکا زندگی بھر کے فیصلے بدل دیتی ہے۔ حجاج بن یوسف کا اندر ایک شکستہ بچے کا اندر تھا۔ کلیب کہا جانا، حقارت، طائف کی سماجی تقسیم، غربت، کمزور جسم، والد کی معمولی حیثیت، یہ سب اس کے شعور میں طوفان بن کر جمتے گئے۔ جب ایسا بچہ طاقت کا ہتھیار پکڑتا ہے تو اس کے فیصلوں میں دو چیزیں آتی ہیں: خوف اور کنٹرول۔ حجاج اپنی زندگی کے ہر لمحے کنٹرول چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا لوگ اس کی آواز سنیں، اس کا حکم مانیں، اس کی ہیبت محسوس کریں، اس کی موجودگی میں سر جھکائیں۔ یہ وہ نفسیاتی پروفائل ہے جو ماڈرن سائیکالوجی کمپنسیٹری ڈومیننس کہتی ہے، یعنی بچپن کی محرومی کا بدلہ طاقت کے ذریعے لینا۔ لیکن وقت نے ثابت کیا، طاقت میں غرور ہوتا ہے اور غرور میں عذاب کی ہوا چھپی ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر کی بد دعا اس ہوا کو آندھی بنا گئی۔ حجاج کی راتیں چیخوں میں بدل گئیں، اس کے دنوں میں وہم پھیل گیا۔ وہ ہر دروازے کے پیچھے سایہ دیکھتا تھا، اس کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی تھی، اس کی سانس بھاری ہو جاتی تھی، اور جب وہ سونے لگتا تو وہ آواز آتی، حجاج، حجاج، سعید، سعید۔ یہ صرف خواب نہ تھا، یہ نفسیاتی انہدام تھا۔ اس کی سختی اس کے اندر سے گلنے لگی، اس کی انا اس کے دل کی دیواروں میں دراڑیں ڈالنے لگی، اور آخر کار وہ شخص جو انسانوں کے قتل سے نہیں ڈرتا تھا، اپنی موت سے ڈرنے لگا۔ یہ انجام صرف جسم کا نہیں تھا، یہ روح کا تھا، ایک گھٹتی ہوئی روح کا۔ تاریخ کا فیصلہ، حجاج کون تھا؟ اگر آپ عراق جا کر قہوہ خانوں میں بیٹھیں تو بوڑھے لوگ آج بھی حجاج کا نام لیتے ہوئے آہستہ بولتے ہیں، جیسے وہ آج بھی واپس آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ بصرہ کے مدرسوں میں جائیں تو استاد آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کی اعراب بندی کس کے دور میں شروع ہوئی۔ اگر آپ دمشق بریدہ کے مضافات میں بزرگوں کو سنیں تو وہ کہیں گے حجاج نے خلافت بچائی تھی۔ لیکن اگر آپ مکہ کے بازاروں میں پوچھیں تو لوگ کہیں گے اس نے حرمت حرم کو پامال کیا تھا۔ یہ وہ تضاد ہے جس کے بنا حجاج کی تاریخ مکمل نہیں۔ بعض لوگ اسے مبیر کہتے ہیں، امت کو ہلاک کرنے والا، بعض اسے امیر کہتے ہیں، امت کو نظم دینے والا، بعض اسے فاسق کہتے ہیں، خون بہانے والا، بعض اسے منتظم کہتے ہیں، ریاست چلانے والا، اور آخر میں سب کہتے ہیں اس کا معاملہ
अल्लाह के सिपुर्द है। हज्जाज नहीं रहा, लेकिन कहानी बाकी है। एक दिन वासित के मैदान में एक जनाजा उठा। उसके साथ ना कोई आलिम चला, ना कोई जाहिद, ना कोई कारी, ना कोई शहजादा, सिर्फ चंद दरबारी सिपाही थे, खामोश, बेरंग, बेरूह। एक शख्स जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, वो रुखसत हो रहा था। लेकिन उसके जाने के बाद हजारों लोगों ने सुख का सांस लिया, और बहुत से लोग उसके किए हुए कामों के असर में आज भी जिंदा हैं। एक कब्र खोदी गई, एक जिस्म दफन किया गया और कब्र को बराबर कर दिया गया ताकि लोगों को पता न चले कि जालिम कहाँ सो रहा है। लेकिन तारीख कब्र की मिट्टी में नहीं दफन होती, वो इंसानों के जहनों में महफूज होती है। और हज्जाज की कहानी वो कहानी है जो हमें बताती है कि ताकत क्या होती है और ताकत का अंजाम क्या होता है। अगर आप चाहें कि तारीख के वो साए जो किताबों के सफ़ों पर सोए पड़े हैं दोबारा सांस लें, अगर आप चाहते हैं कि इस्लामी तारीख के रोशन और तारीख किरदार स्क्रीन पर हकीकत बनकर आपकी आंखों के सामने ज़िंदा हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि इस्लामी तारीख महज रिवायत न रहे बल्कि एक तजर्बा बन जाए, तो आप हमारी इस मेहनत का हिस्सा बनें। अपनी आवाज़, अपनी तवज्जो, अपने वक्त से इस रोशनी को आगे बढ़ाएं। अगर आप मज़ीद ऐसी तूफ़ानी तारीख़, रूह को हिला देने वाले वाक़यात और मुआसिर इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज़ चाहते हैं तो नूरे हरमैन को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट, आपकी शेयरिंग, आपकी लाइक, आपकी सब्सक्रिप्शन, ये सब हमें और ज़्यादा सच, और ज़्यादा तारीख़ और ज़्यादा रोशनी लाने की ताकत देते हैं।